یہ ہے کہ محرم الحرام میں یہ جو بدعات ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سینہ کوبی ہوتی ہے اور جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، گھوڑے سجائے جاتے ہیں، یہ بدعات ہیں۔ دین اسلام میں ان کا کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے خاندان کے افراد باقی رہے۔ علی اصغر جس کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، ایک طویل عرصے تک زندہ رہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے والد کی شہادت کے دن کوئی ماتم کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جو آدمی کسی کی موت پر اپنے گال پیٹے، اپنا سینہ پیٹے، اپنے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخ و پکار کرے، فرمائے وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے 22 افراد شہید ہوئے کربلا میں، تو شہادت کا تو اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں یہ مت کہو کہ یہ مردے ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ ایک شہید اپنے خاندان کے 72 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو شہادت رونے دھونے اور رونے پیٹنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بے وقوف ہیں جو ان شہیدوں پہ ماتم کرتے ہیں۔ شہادت رونے دھونے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ماتم حرام ہے۔ کسی کی موت پر ماتم کرنا حرام۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جو آدمی کسی کی موت پر اپنے گال پیٹے، اپنا سینہ پیٹے، اپنے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخ و پکار کرے، فرمائے وہ ہماری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سینہ کو بھی گال پیٹنا، گریبان چاک کرنا، اس کے بارے میں فرما دیا جو یہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنان فی امتی من امر الجاہلیت ہما بہم کفر الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، فرمایا کہ 2 کام ہیں میری امت میں پائے جائیں گے اور وہ جاہلیت کے کام ہیں اور کفر کے کام ہیں۔ جاہلیت کے کام ہے اور کفر کے کام ہیں۔ کون سے 2 کام؟ ایک تو کسی کے نسب اور خاندان پر اعتراض کرنا، طعن کرنا، فلاں کا خاندان گھٹیا ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا کام کون سا؟ میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ عربی میں اس کو نوحہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ماتم کہتے ہیں۔ اس کو کفر کا کفریہ عمل قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور جاہلیت کے طرز پر انہوں نے ماتم کا ایک نیا طریقہ اپنایا، شلواریں نکال دی، صرف قمیصوں میں چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، کیا تم جاہلیت کا کام کر رہے ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری شکلیں بدل جائیں، مسخ ہو جائیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے تہبند باندھ لیے، شلواریں پہن لی۔ تو ہماری شریعت میں ماتم حرام ہے۔ ہاں، کسی کے غم پر دل غمگین ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا، یہ ماتم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 18 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر
اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمائے اے ابن عوف یہ رحمت ہے، یہ آنکھوں کے آنسو یہ رحمت ہے، اور یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ محرم الحرام میں یہ جو بدعات ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سینہ کوبی ہوتی ہے اور جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، گھوڑے سجائے جاتے ہیں، یہ بدعات ہیں۔ دین اسلام میں ان کا کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے خاندان کے افراد باقی رہے۔ علی اصغر جس کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین ایک طویل عرصے تک زندہ رہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے والد کی شہادت کے دن کوئی ماتم کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد ابن الحنفیہ، باپ شریک بھائی تھے، ماں الگ تھی، ان کو شیعہ الہ اصغر کہتے ہیں، چھوٹے خدا، لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے 10 محرم کو جلوس نکالا ہو یا جلسہ کیا ہو۔ 300 سال تک کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، کوئی جلسہ نہیں کیا گیا، کوئی ماتم نہیں کیا گیا۔ 300 سال کے بعد، 3 صدیاں گزرنے کے بعد عراق میں ایک شیعہ گورنر آیا بغداد کا، اور اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے جلوس نکالا 300 سال کے بعد۔ تو 300 سال یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے جس کے خیر پر ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا بہترین حصہ میرے زمانے کا اور میرے بعد والے زمانے کا اور اس کے بعد والے زمانے کا ہے۔ انہوں نے جلوس نہیں نکالا، لیکن وہ صرف جلوس تھا جو 300 سال بعد شروع ہوا۔ یہ جتنی خرافات کرتے ہیں اس کے 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یہ نئی بدعات ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز میں شہید کر دیے گئے، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور کچھ عرصہ تک 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے، اور 50 ہجری میں ان کو زہر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے خوشخبریاں سنائی، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن بھی حسین بھی۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، جس دن شہید کیا گیا، جس مہینے میں شہید کیا گیا، جس سال شہید کیا گیا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ شیعوں نے ان کے یوم شہادت پر کوئی جلوس نکالا ہو۔ ان کے ساتھ دشمنی ہے، حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حسن سے دشمنی، یہ کوئی غیر معقول سی بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ اور وہ دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حکومت کی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال حکومت کی، کوئی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوا۔ تو شیعوں کو اس پر غصہ آتا ہے کہ حسن نے خلافت ان کو کیوں دی۔ اب یہ حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے اور حسن کے دشمن ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دونوں حضرت فاطمہ کے لخت جگر، دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دونوں کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری، لیکن حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسن کے دشمن ہیں۔ معلوم ہو کہ یہ حسین کے ساتھ بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کوفے والے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا،
پہلے حضرت حسین کو خط لکھ کر ان کو بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب کربلا میں پہنچے تو یزید نے ان کو دھمکایا کوفے والوں کو، تو کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ان کی شہادت کے بعد کوفے والے وہ اپنے آپ کو غمگین ظاہر کرنے لگے. یہی شیعہ ہیں جنہوں نے شہید کیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں. تو محرم یہ بدعات جو ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اس مقصد کو پسے پشت ڈال دیا جائے، بلا دیا جائے اور لوگوں کو جلسے اور جلوسوں میں مشغول کر دیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں قربانی دی؟ تاکہ قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو، خلافت کا نظام نافذ ہو، تاکہ یہ موروثیت ختم ہو جائے کہ باپ مر جائے تو بیٹا خلیفہ بنے، اس کو ختم کر دیا جائے. حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا. ان کے مقصد کو پسے پشت ڈالنے کے لیے، بھلانے کے لیے شیعوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ شیعہ اس میں یہود کے اعلی کار ہیں. کسی موقع پر عرض کروں گا کہ شیعہ کی بنیاد یہود نے ڈالی مسلمانوں سے اپنے بدلہ لینے کے لیے. اور ایک یہ بھی یاد رکھے، 10 محرم کو مسلمان قبرستان میں جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، بدعت ہے. پانی ڈالنا، پھول ڈالنا بدعت ہے. قبرستان جانا جمعے کے دن سنت ہے، جمعے کے دن کوئی مسلمان نہیں جاتا، اور 10 محرم کو قبرستان بھرا ہوتا ہے. اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، بدعت ہے. اور 5ویں بات یہ ہے، حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کے بڑے فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ گرتے پڑتے آ رہے تھے مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران نیچے اترے، ان کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا. یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ ہمارے ہیں، اہل سنت کے ہیں، شیعوں کے نہیں ہے. آپ جس مسجد میں جائیں، خطیب صاحب خطبہ پڑھیں گے جمعے کا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کریں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے، علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے. لیکن شیعہ وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں. اگر یہ تعزیہ اور ماتم عبادت ہے تو ہم ارباب اقتدار سے یہ کہنا چاہتے ہیں، عبادت کے لیے عبادت خانہ ہوتا ہے، ہم اپنی عبادتیں مسجد میں ادا کرتے ہیں. اگر یہ تعزیہ اور یہ ماتم عبادت ہے تو شیعوں کو پابند کر دیا جائے کہ اپنے امام باڑوں میں یہ عبادت ادا کریں. اور اگر ان کو بڑا جوش ہے تو کسی تھر کے صحرا میں ان کو بھیج دیا جائے، وہاں خوب اپنی پٹائی کریں. بڑے بازاروں میں یہ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ یہی تو فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت پھیلانے والے پاکستان میں شیعہ ہیں، اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے شیعہ ہیں. یکم محرم سے 10 محرم تک مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، کاروبار بند ہوتا ہے، ملک کی معیشت کا بیڑا انہوں نے غرق کیا. کیا کریں؟ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا، فوج اور دوسرے ادارے، بڑے بڑے افسران ان میں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیعوں کو ترقی دیتے ہیں حکومت والے. اور عجیب بات ہے، نمرود کے دماغ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی، بغض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود پر ایسی بیماری ڈال دی کہ اپنا جوتا لے کر اپنے سر پر مارتا تھا، اور اپنے جوتے سے اپنے سر کو پیٹتے پیٹتے وہ مردار ہو گیا، جہنم رسید ہوا. اور آج کے شیعوں کے سینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض ہے. اللہ نے ایسی سزا دی، قیامت تک کے لیے اپنے خنجروں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پیٹتے ہیں. یہ سزا ہے اور قیامت تک پیٹتے رہیں گے. یہ اللہ نے عجیب سزا دی ان کو.
किसी और को हुक्म नहीं दिया तुम उठो और डंडा लेकर इसको पीटो, खुद उन्हीं के दिल में डाला कि अपने आप को पीटें। और आगे छठी बात यह है यौम आशूरा के फजाइल। एक तो हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु फीही अला अक़वामिन व यतूबु फीही अला आखरीन। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने गुज़श्ता कौमों की तौबा कबूल की और आइंदा भी इस दिन अल्लाह ताला ईमान वालों की तौबा कबूल करेंगे। इसलिए 10 मुहर्रम को इबादत में लगना चाहिए। तौबा की कबूलियत का दिन है, अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिए। और फिर मुहर्रम के महीनों के पूरे महीने के रोजे रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद अफजल तरीन रोजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल सियाम बाद शहर रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। माह रमजान के रोजों के बाद अफजल तरीन रोजे मुहर्रम के रोजे हैं, पूरे मुहर्रम के। और फिर 10 मुहर्रम का रोजा, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु। जो आशूरा के दिन रोजा रखे अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि उसके गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि यहूद भी मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, और उसकी वजह है कि यहूद कहते हैं कि हमारे नबी मूसा अलैहि सलाम और बनु इसराइल को अल्लाह ने 10 मुहर्रम को निजात दी, दरिया से पार किया, हम शुक्रिया के लिए रोजा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं 1 रोजा साथ और मिलाऊंगा ताकि यहूद के साथ मुशाबिहत ना हो। इसलिए बेहतर यह है कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा न रखा जाए, 9 और 10 मुहर्रम का या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखा जाए।